اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بربادی، ناکامی، بیماریاں، مشکلات، شدید پریشانیاں، بے شمار غم اور الم، ہر کام میں رکاوٹ مل رہی ہے۔ زندگی میں جیسے طوفان آ چکا ہے۔ کیا ہماری زندگی میں خوشی، راحت، آرام، فراغ دستی، خوشحالی، کامیابی، صحت اور تندرستی کیا آ سکتی ہے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ ہماری لائف ٹرانسفارم ہو جائے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ ہماری لائف بدل جائے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ ہم جو بھی جائز چیز چاہتے ہیں وہ ہماری پوری ہو جائے اور ہمیں ہر کام میں کامیابی ملے، اور ہمارے جو مشکل ترین راستے ہیں کہ آسان کام بھی مشکل ہو جاتے ہیں کچھ لوگوں کے لیے، ایسا بھی ہوتا ہے، وہ آسان ہو جائے، ہمارے راستے آسان ہو جائیں، اور جو لوگ اپنی منزلیں چاہتے ہیں، جنہوں نے اپنی منزلوں کو مقرر کر رکھا ہے، وہ اپنے گولز کو اچیو کر لیں۔ کیا یہ ممکن ہے؟ اگر کوئی مجھ سے پوچھتا ہے تو میں کہتا ہوں جی بالکل ممکن ہے، اور اس کے ساتھ پھر میں ایک لفظ اور بھی کہتا ہوں کہ یہ جو ممکن ہے کا لفظ میں اختیار کر رہا ہوں، اس ارتھ پر، اس زمین پر ایسے بے شمار لوگ ہیں جو ناکامیوں کے دلدلوں میں پھنسے ہوئے تھے۔ خالی ناکامیاں ان کی زندگی میں نہیں آ رہی تھی، وہ ناکامیاں اتنی زیادہ بڑھ گئی تھی کہ ایک دلدل کی شکل اختیار کر گئی تھی کہ وہ جتنا ہاتھ پاؤں مارنے کی کوشش کرتے تھے تو اتنے ہی اور دھستے جاتے تھے۔ ایسی جگہوں سے بھی اللہ نے نکالا ہے اور کامیابی عطا کی ہے۔ استغفار پڑھنے والوں کے فائدے، استغفار پڑھنے کی فضیلت اور استغفار پڑھنے والوں کے حیران کن واقعات تو میں وہ بیان کرتا ہوں جو مجھے پتہ چلتے ہیں۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ میرے جتنے بھی اسپریچول اسٹوڈنٹ ہیں، میرے جتنے بھی روحانی شاگرد ہیں، جتنے بھی لوگ مائنڈ سائنسز کی پریکٹس کر رہے ہیں میرے زیر نگرانی رہ کر، اور جتنے بھی لوگ اسلامک ہیلنگ، انرجی ہیلنگ کی پریکٹس کر رہے ہیں، اور جتنے بھی لوگ مائنڈ پاور کی پریکٹسز کر رہے ہیں میرے ساتھ، اور وہ تمام لوگ جو روحانیت کے سفر میں میرے ساتھ چل رہے ہیں، وہ تمام لوگ جو روحانی عملیات کے سفر میں میرے ساتھ چل رہے ہیں اور روحانی عملیات کو سیکھ رہے ہیں، اور وہ تمام لوگ جو بزرگوں کی دی گئی ترتیب جن کا تعلق صوفی ازم سے ہے اس بارے میں مجھ سے جان رہے ہیں، اور جو تعلیمات بزرگوں سے مجھ تک پہنچی ہے وہ تعلیمات مجھ سے لے رہے ہیں، اور وہ تمام لوگ جو میرے ساتھ اٹیچ ہیں، میں خود اور یہ تمام لوگ، اور ان میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو اپنا ٹریٹمنٹ مجھ سے کرواتے ہیں، صحیح معنوں میں کرواتے ہیں اور کروا رہے ہیں۔ ہم تمام لوگ استغفار کو اور درود پاک کو کثرت سے پڑھتے ہیں، تو میں تو ان لوگوں کے واقعات بیان کرتا ہوں جو لوگ مجھ سے اٹیچ ہیں۔ اس کائنات میں، اس زمین پر، اس ارتھ پر ایسے آپ کو بے شمار لوگ مل جائیں گے جن کی تعداد ہم گن نہیں سکتے، جنہوں نے استغفار کو کثرت سے پڑھا ہے اور پھر اپنے معاملات زندگی بھی بہتر کی ہیں۔ یہ بھی ضروری ہے۔ تو ان کی زندگی میں خوشی آئی ہے، راحت آئی ہے، فراغ دستی آئی ہے، ان کے کام آسان ہوئے ہیں، ان کے بزنس بڑے ہیں، ان کو جاب میں ترقی ملی ہے، کسی کی شادی ہو گئی ہے، کسی کا ویزا لگ گیا ہے، کسی کی بہترین جاب ہو گئی ہے، اور ایسے لوگ بھی ہیں جن کے اپنے بھی پرائے ہو گئے۔ سمجھ رہے ہیں اس بات کہ زندگی میں کبھی ایسا مشکل ترین دور بھی آتا ہے، اللہ سب کو محفوظ فرمائے۔ کبھی میں اپنی بھی لائف سٹوری آپ سے شیئر کروں گا۔ ایسا وقت بھی آتا ہے کہ انسان تنہا ہو جاتا ہے، لوگ اس کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، اکیلا ہو جاتا ہے، بے بس ہو جاتا ہے، اور جب اسی بے بسی میں وہ دل سے جب اللہ کی جانب رجوع کرتا ہے نا، اللہ کی طرف آتا ہے اور استغفار کی کثرت کرتا ہے، ذکر کی کثرت کرتا ہے، نیکی کے کام کرتا ہے، اللہ کو راضی کرتا ہے، تو اللہ ایسے کرم فرماتا ہے کہ اس کی لائف میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ وہی لوگ جو ملنا پسند نہیں کرتے تھے، وہی لوگ جو جان چھڑانا پسند کرتے تھے، کیوں؟ کہیں ہم سے کوئی کام نہ کہہ دیں گے۔ ایسا بے شمار لوگوں کی زندگیوں میں وقت آیا ہے، اور یہ سب کچھ میں دیکھ کر بیان کر رہا ہوں۔ ویسے تو بے شمار لوگوں کی زندگی میں آیا ہوگا نا، میں تو ان کا بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں جن کو میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ پھر ایک وقت ایسا بھی آیا ہے کہ وہ لوگ پھر ملنے کا ٹائم لینے لگے، اور وہ لوگ جو دیکھنا فون کرنا پسند نہیں کرتے تھے نا،
وہ شکایتیں کرنے لگے ہمارا فون ریسیو نہیں کرتے. سمجھ رہے ہیں؟ ایسا وقت بھی لوگوں کی زندگی میں آیا ہے. اور اگر آپ تحقیق کریں گے تو ایسے بے شمار واقعات آپ کو زمین پر ملیں گے، بے شمار لوگوں کے ساتھ ملیں گے. آج میں کچھ نقطوں پر آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں. میں کافی عرصے سے استغفار پڑھنے والوں کے حیران کن واقعات، استغفار کی فضیلت پر ویڈیوز بناتا آیا ہوں. اور اس کے علاوہ آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ میرا تعلق صوفیزم سے بھی ہے، مائنڈ سائنسز سے بھی ہے، اسپرچول ہیلنگ سے بھی ہے، اور دیگر شعبوں سے میں وابستہ ہوں الحمدللہ. اس پر ہی ویڈیوز میری اپلوڈ ہوتی ہیں. لیکن استغفار کی کثرت کرنے والے جو لوگ ہیں، جس تعداد میں بڑھتے جا رہے ہیں، جو میرے ساتھ مل کر پڑھ رہے ہیں، میں زیادہ تر ان کے واقعات بیان کرتا ہوں. کیوں؟ تاکہ ہمارا ایمان تازہ ہو. اور ان میں اکثر و بیشتر ایسے لوگ ہیں جو یہ خود اپنے منہ سے کہتے تھے کہ ہم سونے کو بھی ہاتھ لگائیں نا تو مٹی بن جاتی. آسان ترین کام جو 2 یا 4 دن میں، ہفتے بھر میں ہو جانے چاہیے، وہ کام 6 مہینے تک نہیں ہو. ایسی رکاوٹ ہے، ایسی پریشانی. اور ظاہر سی بات ہے، جب آپ کا بزنس نہیں چلے گا، آپ کی جاب نہیں چلے گی، تو فائنینشیل پرابلم آئیں گی. اور جب فائنینشیل پرابلمس ہماری لائف میں آتی ہیں، میں بھی سمجھتا ہوں ان چیزوں کو، تو بے شمار چیزیں ڈسٹرب ہو جاتی ہیں. یعنی اس ایک چیز سے بے شمار چیزیں جڑی ہوئی ہیں. یعنی وہ بے شمار پرابلمس بھی زندگی میں آنے شروع ہو جاتی ہیں انسان کے. ہے نا؟ ایسا ہوتا ہے نا؟ تو ایسے لوگوں کی لائف بدلی ہے، ان کی لائف میں خوشحالی آئی ہے، خوشی آئی ہے، کامیابی آئی ہے، راحت آئی ہے. لوگوں کے دلوں میں جو منچہی مرادیں تھی نا، اللہ کے حکم سے وہ پوری ہوئی. اور ایسی ایسی جگہوں سے لوگوں کے راستے بنے ہیں جنہیں دیکھ کر یقین کریں انسانی عقل حیران رہ جائے. ہمیں راضی با رضا رہنا ہے، اور ہمیں اللہ سے مدد مانگنی ہے، اور ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے جو میں کئی مرتبہ سمجھا چکا ہوں، ایک مرتبہ پھر سمجھا رہا ہوں. وہ کیا ہے کہ ہماری زندگی میں جتنی بھی پریشانیاں آ رہی ہیں، جتنی بھی پرابلمس آ رہی ہیں، اس کے پیچھے کچھ وجوہات ہیں. پہلی وجہ اس کی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہم نے ماضی میں کوئی فیصلہ کیا، اور جب ہم نے ماضی میں کوئی فیصلہ کیا تو حال میں، یعنی اس وقت میں، اس کی وجہ سے ہماری لائف ڈسٹرب ہوئی. یعنی ہم نے غلط فیصلہ کیا جس کی وجہ سے ہم آج پریشان ہیں. ایسا بھی بے شمار لوگوں کی زندگی میں ہو سکتا ہے. اور گناہوں کی کثرت کی وجہ سے بھی مشکلات اور پریشانیاں آتی ہیں. اس کے علاوہ اللہ رب العزت آزماتا بھی ہے. بعض لوگوں کو اللہ آزما رہا ہوتا ہے. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں ہر حال میں 2 کام کرنے ہیں. پہلا کام یہ ہے کہ ہمیں اللہ سے مدد مانگنی، توبہ اور استغفار کرنا ہے. اور دوسرا کام یہ ہے کہ دنیاوی طور پر ہم جو کوششیں کر سکتے ہیں اپنی لائف کو چینج کرنے کے لیے، ہم نے ان کوششوں کو جاری بھی رکھنا ہے. ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھنا ہے. اپنی لائف کو چینج کرنے کے لیے جدوجہد کرنی ہے. جیسے اگر آپ اپنی انکم بڑھانا چاہتے ہیں اور آپ کی انکم نہیں بڑھ رہی ہے تو وہ کیسے بڑھ سکتی ہے، اس بارے میں سوچنا ہے. اور اسی حوالے سے ایسی سکلز کو سیکھنے کی کوشش کرنی ہے جس سے ہماری انکم بڑھ سکے. یعنی دنیاوی طور پر ہمیں پوری انرجی کو لگانا ہے، 100% انرجی کو لگانا ہے، اور پھر دعا بھی کرنی. اب ایک صاحب تھے، وہ کہنے لگے میں استغفار پڑھ رہا ہوں کافی دنوں سے، مجھے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے. تو جب میں نے پوری ان کی ڈیٹیل لی تو ایک چیز نکل کے سامنے آئی. ابھی صرف ایک بات بتا رہا ہوں آپ کو، اور ان سے اجازت لے کر بتا رہا ہوں. وہ کیا بات تھی کہ لوگوں کا دل دکھا کر، لوگوں کو دھوکہ دے کر، لوگوں کے ساتھ فراڈ اور فریب کر کے آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کا کرم ہو جائے. انہوں نے بھی کچھ ایسا کر رکھا تھا. میں نے ان کی توجہ دلائی. یقین کریں میں سچا واقعہ سنا رہا ہوں. ایک چیز نکل کے سامنے آئی، اللہ نے مدد فرمائی کہ یہ بات سامنے آئی میری. تو جب انہوں نے اس کام کو چھوڑا، جس کا حق تھا اس کو دے دیا، اس کے کچھ عرصے بعد ان کے معاملات بہتر ہونا شروع ہو گئے. تو ہمیں سب سے زیادہ ضروری کیا چیز ہے کہ ہمیں خود پر توجہ دینی ہے. اور جب خود پر توجہ دیتے ہیں تو بہت ساری غلطیاں بہت سارے لوگ نکالتے ہیں. انہوں نے مجھے خود بتایا ہے. یہ باتیں میں خود سے نہیں کر رہا ہوں، یہ جو لوگ مجھ سے رابطہ کرتے ہیں، میرے ساتھ پرائیویٹ سیشن لیتے ہیں، وہ کر رہے ہیں. تو ایک بات یہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ پریشانیاں، مشکلات سے مت گھبرائیں. زندگی میں ہمیں پریشانیاں بھی آئیں گی، پرابلمس بھی ہمیں فیس کرنی پڑے گی، اسٹرگل بھی ہمیں کرنا ہے. اگر ہمیں ترقی کرنی ہے، اگر ہم نے کوئی گول رکھا ہوا ہے، اس گول کو اچیو کرنا ہے، اس کے لیے کوشش کرنی ہے. اس کے ساتھ ساتھ خوشی بھی آئے گی. دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلیں گی. پھر ہر انسان کا معاملہ الگ ہے. اللہ کے ساتھ اس کے کیا معاملات ہیں ہمیں نہیں پتا. کچھ تو راضی با رضا بھی رہنا ہے. ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ ذکر کریں اور آپ کو فائدہ نہ ہو. یہ ہماری سوچ ہے، یہ ہماری کم علمی ہو سکتی ہے. ہمارے پاس وہ نگاہ نہیں ہے.
ہمارے پاس وہ علم نہیں ہے، ہمارے پاس وہ شعور نہیں ہے کہ ہم دیکھ سکیں کہ تسبیح کرنے والوں کے ساتھ کیسی اللہ کی مدد ہوتی ہے. سمجھ رہے ہیں اس بات کو؟ اگر آپ کی زندگی میں بھی اس وقت سارے دروازے بند ہو چکے ہیں، سمپل سی بات کر رہا ہوں، بالکل بالکل سمپل طریقے، اور کوششیں کر کر کے آپ ہار چکے ہیں، مشکلات آپ کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی ہیں، پریشانیاں آپ کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی ہیں، ان پریشانیوں کی وجہ سے اسٹریس لیول بڑھ رہا ہے، ٹینشن، ڈپریشن، اینزائٹی بڑھتی جا رہی ہے، پرابلمز بڑھتی جا رہی ہیں، گھریلو مسائل ہیں تو وہ بڑھتے جا رہے ہیں، بزنس کے مسائل ہیں تو وہ بڑھتے جا رہے ہیں، جاب میں ترقی نہیں مل رہی ہے یا من پسند جاب نہیں مل رہی ہے اس وقت جب آپ اس کی اہلیت بھی رکھتے ہیں. اپنی بات کو سٹاپ کر کے پھر ایک اور واقعہ سنا دیتا ہوں کہ ایک صاحب تھے، بولیں گے مجھے جاب نہیں مل رہی ہے. اب انہوں نے جس کمپنی کی بات کی تھی اس کا نام میں نہیں لے رہا ہوں، ٹھیک ہے، وہ پرسنل ہو جائے گا. تو میں نے ان سے یہی کہا کہ جب تک میں آپ کی پوری بات نہیں سن لیتا میں کوئی جواب نہیں دے سکتا. تو پھر میں نے ان کے ساتھ پرائیویٹ سیشن کیے ایک دو. تو جب ایک دو پرائیویٹ سیشن کیے، میں نے ان کو کچھ ٹائم دیا، انہوں نے اپنا ٹائم مجھے دیا اور انہوں نے میرے پرائیویٹ سیشن کو بک کروایا. تو پتہ کیا نکل کے سامنے آیا؟ وہ جس سیٹ کی خواہش کر رہے ہیں اور جس چیز سیٹ کی خواہش کر کے وہ عامل اور باباؤں کے پاس جا رہے ہیں یا مجھ جیسے لوگوں کے پاس آ رہے ہیں جو مختلف طریقوں سے لوگوں کی خدمت کرنے کی کوشش کر رہا ہے. مثال دینے کی کوشش کر رہا ہوں، بھائی اس سیٹ کی وہ اہلیت رکھتے ہی نہیں ہے، ان کی وہ تعلیمات، ان کی وہ ایجوکیشن ہی نہیں ہے، وہ اہلیت ہی نہیں لگتی اس سیٹ پر بیٹھنے کی، پھر بولتے ہیں میرا کام نہیں ہو رہا ہے. بھائی اپنے اندر اہلیت پیدا کرو. سمجھ رہے ہیں اس بات کو؟ تو اب انہوں نے وہ کورسز کرنے شروع کیے ہیں، وہ چیزیں کرنی شروع کی ہیں جن کا میں تذکرہ یہاں نہیں کر رہا ہوں، جو ان کے اندر اہلیت پیدا کرے گی اور پھر ایک دن ان کی اس سے بھی بہتر جاب ہو سکتی ہے جب ان کا تجربہ ہو. تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کچھ ایسا مانگ رہا ہے جس کی اس کے اندر اہلیت ہی نہیں ہے. تو ایسا کام بھی نہیں کرنا ہے. ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں نا، ہمیں اچھی طرح سے سوچنا ہے. یہ بہکاوے میں نہیں آنا ہے کہ ہم پر جادو ہو گیا، جن ہو گیا، شیطانی ہمزاد تنگ کر رہے ہیں، کسی نے مسان کا جادو کروا دیا ہے، کسی نے قبرستان کا جادو کروا دیا ہے، اس وجہ سے کام نہیں بن رہے ہیں، اس وجہ سے شادی نہیں ہو رہی ہے، اس وجہ سے ویزا نہیں لگ رہا ہے. تو یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہماری زندگی میں جو مشکلات آ رہی ہیں اس کے پیچھے نیگیٹیوٹی یا نیگیٹو انرجی یا نیگیٹو فورس ہے. کیونکہ ان تمام چیزوں کی ٹریٹمنٹ تو میں خود کرتا ہوں اور اپنے منہ سے یہ بات کر رہا ہوں اور ایک عرصے سے کرتا ہوا آ رہا ہوں. تو یہ ضروری نہیں ہوتا. بعض مرتبہ ہم پہ کچھ بھی نہیں ہوتا، ہمارے ذہن کو، ہمارے کانشیس کو اور ہمارے سب کانشیس کو خراب کر دیا جاتا ہے. وہ نیگیٹو ہو جاتا ہے، ہماری سوچ نیگیٹو ہو جاتی ہے، تھاٹس نیگیٹو ہو جاتے ہیں. کیا ہوتا ہے؟ نیگیٹیوٹی ہماری جانب اٹریکٹ کرنے لگتی ہے تو پرابلمس بھی آنے لگتی ہیں. ہوتا کچھ بھی نہیں ہے بعض مرتبہ، لیکن بعض لوگ ایسے ہیں جن کا حقیقتاً بلیک میجک ہوا تھا. اور ایسے ایسے خطرناک بلیک میجک کے کیسز میں نے دیکھے ہیں، مجھے ٹائم ملا تو کبھی بیان کروں گا. تو پازیٹیو بات سمجھانے کا مقصد کیا ہے کہ ہم زندگی کے جس مشکل میں بھی ہیں، جس پریشانی میں بھی، ہمیں پازیٹیو رہنا ہے، پازیٹیو مائنڈ سیٹ کو اپنانا ہے. ہماری شخصیت پازیٹیو ہونی چاہیے اور ہماری ذات سے کسی کو نقصان نہیں ہونا چاہیے. ہم کوئی ایسا کام نہ کریں اور ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں اس کے بارے میں اویئرنیس ہمارے پاس ہونی چاہیے. تو جب ہم پازیٹیو مائنڈ سیٹ کے ساتھ رہیں گے تو پازیٹیوٹی ہماری لائف میں آنا شروع ہو جائے گی. تو اگر ہمیں یہ محسوس ہو رہا ہے کہ ہمارے سارے دروازے بند ہو چکے ہیں، مشکلات بے انتہا آ چکی ہیں، پرابلم سالو نہیں ہو رہی ہیں، تو دو کام کرنا شروع کر دیں آج سے اور پھر آپ دیکھیں آپ کی لائف میں کیسی تبدیلی آتی ہے. پہلا کام کہ دل سے استغفار پڑھیں اور استغفار کریں، استغفر اللہ پڑھا کریں. اور استغفار کرنے کا ایک طریقہ میں آپ کو آج بتا رہا ہوں، پھر آپ دیکھیں کیسی مشکلات آپ کی سالو ہوتی ہیں اللہ کے حکم سے. استغفار کرنے کا ایک طریقہ میں بتاؤں گا آپ کو، آپ اس طریقے سے بھی کریے گا. اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کیا کریں، درود پاک پڑھا کریں، استغفار کیا کریں. اور اس کے علاوہ جو بھی آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں کثرت سے اللہ کا ذکر کریں، دل سے کریں. سیکنڈ بات، آپ جس طرح کی بھی کامیابی چاہتے ہیں اس کے لیے 100% کوشش کریں، 100% محنت کریں. اور سب سے اہم ترین بات، درست ڈائریکشن میں کریں. جانا سیدھے ہاتھ کی طرف ہے، اگر الٹے ہاتھ کی طرف جائیں گے تو سیدھے ہاتھ والی منزل تک نہیں پہنچ سکتے. سمجھ رہے ہیں اس بات کو؟ ڈائریکشن آپ کی صحیح ہونی چاہیے. کام نہیں آتا، کام کو سیکھیں، سمجھیں، محنت کریں، کوشش کریں ایک جذبے کے ساتھ کہ میں نے اپنی لائف کو چینج کرنا ہے. تو جب مائنڈ سیٹ ایسا بنے گا اور جب آپ کے سب کانشیس تک یہ پیغام جائے گا کہ ٹرانسفارم کرنا ہے، تو نئے نئے آئیڈیاز بھی آپ کو ملیں گے.
समझ रहे हैं, लाशऊर की भी एक ताकत है, आसान लफ्जों में समझा। और दुआ भी करना है हमने। अब ऐसा थोड़ी है कि हम सिर्फ दुआ करते रहें और कोशिश ही ना करें, मेहनत ही ना करें, अपना 100% ना दें, 100 पूरी ताकत, पूरी एनर्जी जितना भी है अपने गोल को अचीव करने में लगा दें, जो भी जायज आपका मकसद है। तो जैसे इस कायनात में लाखों लोगों की, करोड़ों लोगों की, मैं तो गिन भी नहीं सकता हूँ, ये तो सिर्फ अल्फाजों में बयान करने की कोशिश कर रहा हूँ, लोगों की जिंदगियां तब्दील हुई हैं इस्तग़फ़ार पढ़ने की बरकत से, इस्तग़फ़ार करने की बरकत से, दुरूद पाक पढ़ने की बरकत से। ऐसे आपकी भी हो जाएगी, जब अल्लाह चाहेगा जब हो जाएगी, राजी ब रज़ा रहें, पूरी लाइफ बदल जाएगी अल्लाह के हुक्म से। तो हमने क्या करना है, हमने अल्लाह का जिक्र करना है। अब जो लोग इस्तग़फ़ार कसरत से पढ़ रहे हैं, उन्होंने एक और तरीका भी इख्तियार करना है। तवज्जो से सुनिएगा, हर नमाज के बाद इस्तग़फ़ार करते हैं, पढ़ते हैं, बिल्कुल ठीक है। चलते फिरते पढ़ते हैं, बिल्कुल ठीक है। अल्लाह का जिक्र ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं, अल्लाह हमें और तौफ़ीक अता फ़रमाए। समझ रहे हैं इस बात को? पर 24 घंटे के अंदर कोई एक ऐसा वक़्त मुकर्रर करें अपने लिए कि जिसमें आप मुकम्मल तवज्जो के साथ इस्तग़फ़ार को पढ़ें, इस्तग़फ़ार करें, पूरी तवज्जो के साथ दिल लगाकर, और इस्तग़फ़ार पढ़ने में इतने महव हो जाएँ उन लम्हात में, और इस दर्द के साथ, इस यकीन के साथ, इस तवज्जो के साथ पढ़ें कि अल्लाह की याद में आपकी आँखों से आँसू जारी हो जाए, आपका दिल नरम हो जाए। इस तरतीब से पढ़ें इस्तग़फ़ार। कोई एक वक़्त मुकर्रर कर लें। अब हर शख़्स के लिए वक़्त मुख्तलिफ हो सकता है, किसी के लिए दोपहर के लिए दोपहर में आसानी है, किसी के लिए शाम में आसानी, किसी की रात में आसानी, किसी के लिए बिल्कुल रात में आसानी। तो हर शख़्स की ज़िंदगी मुख्तलिफ है, उनकी जो टाइमिंग है वो डिफरेंट्स है उनके काम के हिसाब से। तो पूरा दिन तो हमें अल्लाह का ज़िक्र करना है, मगर एक वक़्त ऐसा रखें इस्तग़फ़ार पढ़ने का, जिस वक़्त दिल से इस्तग़फ़ार करें और फिर अल्लाह से मदद तलब करें, दुआ करें और अपनी गुनाहों की माफ़ी माँगें। उन गुनाहों की भी जिन्हें आप जानते हैं, और उन गुनाहों की भी माफ़ी माँगें जिन्हें आप नहीं जानते। समझ रहे हैं इस बात को? तो उन गुनाहों की भी हमें माफ़ी माँगनी है, मुझे भी, जिन्हें मैं जानता हूँ और हम जानते हैं, जिन्हें हम नहीं जानते उनकी भी माफ़ी माँगनी है। तो इस्तग़फ़ार पढ़ने का एक तरीका क्या बताया है, तन्हाई में बैठकर इस तरतीब से इस्तग़फ़ार करें और इस्तग़फ़ार पढ़ें और इस्तग़फ़ार करें कि आपकी आँखों से आँसू जारी हो जाए, दिल नरम पड़ जाए। उसके बाद 2 रकात नफ़िल सलातुल हाजात पढ़ें, दुआ करें और फिर देखें आपकी लाइफ़ में कैसे तब्दीली आती है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, इंतहाई अफ़सोस के साथ, तस्बीह भी घुमा रहे हैं पर दिल नहीं फिर रहा है। लोगों को धोखा दे रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं, लोगों को परेशान कर रहे हैं, लोगों के साथ ज़्यादती कर रहे हैं, अल्लाह की मखलूक को तंग कर रहे हैं, अल्लाह की मखलूक का दिल दुखा रहे हैं, और खुद क्या चाह रहे हैं कि हमारी ज़िंदगी में राहत आ जाए। तक़सीम क्या किया जा रहा है? गम को, तकलीफ़ात को, और माँगा क्या जा रहा है? राहतें आ जाएँ, खुशियाँ आ जाएँ। अगर आप अपनी ज़िंदगी में आराम चाहते हैं, लोगों को आराम देना शुरू करें, जितनी आपके अंदर ताकत है। अगर आप खुशी चाहते हैं, लोगों में खुशी तक़सीम करें। अगर आप अपनी ज़िंदगी में आसानी चाहते हैं, लोगों की ज़िंदगी में आसानी पैदा करना शुरू करें। आप जो कुछ भी देंगे, वो आपको वापस मिलेगा। आप पॉज़िटिव सोचेंगे, पॉज़िटिविटी आपके पास आएगी। आप नेगेटिव सोचेंगे, नेगेटिविटी आपके पास आएगी। समझ रहे हैं? इस तरह से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बस अल्लाह की ज़िक्र की तरफ आ जाएँ, यकीन के साथ आ जाएँ कि जिस तरह से इस्तग़फ़ार पढ़कर और इस्तग़फ़ार करके बेशुमार लोगों की ज़िंदगियों में तब्दीलियाँ आई हैं, आ चुकी हैं। बेशुमार वाक़यात तो मैं सुनाता था ना। इस सिलसिले को हम इंशाअल्लाह दोबारा से कंटिन्यू करेंगे, इस्तग़फ़ार पढ़ने वालों के हैरानकुन वाक़यात। इस अरसे में आप समझ लें कि अभी भी इतने वाक़यात लोगों ने मुझसे शेयर किए हैं अपने कामयाबी के, जिसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। तो ये तो वो हैं जिन्हें मैं जानता हूँ, और मैं बयान इस वजह से करता हूँ कि हमारा ईमान ताज़ा हो। हम अल्लाह की ज़िक्र की तरफ आएँ, हम अल्लाह की तरफ आएँ। जो जिस तरह से बेशुमार लोगों की ज़िंदगी में चेंज आया है, पॉज़िटिव चेंज आया है, आपकी ज़िंदगी में भी आएगा। हमें राज़ी ब रज़ा भी रहना है, सब्र के साथ हमें अपने वक़्त को भी गुज़ारना है, हमें अपनी लाइफ़ को चेंज करने के लिए प्रॉपर कोशिश करनी है, 100% हमें कोशिश करनी है, 100% एनर्जी को अपने काम पे लगाना है, ताकि हम उस काम में कामयाबी हासिल कर सकें।
اور اگر ہم غلط ڈائریکشن میں چل رہے ہیں تو اس کام کے ماہرین سے پوچھ کر درست ڈائریکشن کریں اپنی، تاکہ کامیابی کا سفر جلد طے ہو۔ ہمیں اللہ سے مدد بھی مانگنی ہے، اور اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں آسانی آئے، کامیابی آئے، خوشی آئے، راحت آئے، ترقی آئے، سکسیس آئے، تو ہم نے لوگوں کی زندگیوں میں آسانی پیدا کرنے کی بھی کوشش کرنی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد استغفار پڑھنے والوں کے حیران کن واقعات کے ساتھ میں حاضر ہوں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ رب العزت ہمیں کثرت کے ساتھ ذکر الہی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں زیادہ سے زیادہ درود پاک اور استغفار کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہماری گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں حاسدوں کے حسد سے، شریروں کے شر سے، منافقین کے نفاق سے اور ساحروں کے سحر سے ہمیشہ ہمیشہ محفوظ فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین۔ اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔